جن کا 9th کلاس کا رزلٹ کم آیا ہے۔ پاس میں ہم نے دیکھا کہ بچے ہائیسٹ مارکس گین کرتے تھے، لیکن پچھلے 2 سال سے نوٹ کیا جا رہا ہے کہ 9th کلاس کا رزلٹ کمپیریٹیولی کم آ رہا ہے۔ اس میں وجوہات، ریزنز کیا ہیں؟ تھوڑے سے ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے سکولز کا، آپ کی کلاسز کا، آپ کے بچوں کا رزلٹ امپروو کر جائے گا۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ سب نے، ہم سب نے ماسٹر ڈگری کے بعد پروفیشنل ڈگری بی ایڈ کیا ہوا ہے۔ بی ایڈ میں ایک ٹیکسونومی کا ہم سب نے پڑھا جس کا نام ہے بلومز ٹیکسونومی۔ اس کے 3 ڈومینز ہیں، سائیکوموٹر ڈومینز ہے، افیکٹو ڈومین ہے اور کوگنیٹو ڈومین ہے۔ کوگنیٹو ڈومین میں سب سے مین چیز ہوتی ہے نالج یا ریممبر۔ بچہ سب سے پہلے چیزوں کو یاد کرتا ہے۔ آج تک پاس میں جتنے بھی ایگزامز ہوئے وہ جسٹ نالج بیسڈ ہوئے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے بچوں نے 1100 میں سے 1100 مارکس حاصل کیے، اور ایک سکول میں سے ایک بچہ اتنے مارکس نہیں لیتا تھا، بہت زیادہ، ایک سکول سے 10 15 بچوں کے مارکس بھی 100% آتے تھے۔ لیکن جب یہ بات انٹرنیشنلی میڈیا پہ آئی تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا کنٹری ہے جہاں بچوں کے مارکس میٹرک میں 100% آتے ہیں، لیکن نہ وہاں کا کوئی پراپر سائنٹسٹ ہے، نہ وہاں سے کوئی انوویشن ہے، نہ کوئی انوینشن ہے۔ تو پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہوئی۔ تو تب یہ سوچا گیا کہ کیا وجوہات ہے کہ میرا بچہ 100% مارکس لے رہا ہے لیکن کوئی انوویشن یا انوینشن نہیں کر پا رہا۔ تو دیکھا گیا کہ آج تک بلومز ٹیکسونومی کے کوگنیٹو ڈومین کے فرسٹ سٹیپ تک ہم بچے کو ایجوکیٹ کر رہے تھے، نالج بیسڈ ٹیچنگ کرتے تھے کہ بچے کو اسپیسیفک چیزیں بتائی جاتی تھی، وہ اس کو کریم کرتا تھا، رٹا لگاتا تھا، اسی میں سے پیپر آتا تھا، 100% مارکس لے لیتا تھا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے یہ ڈیسیژن لیا کہ آپ بلومز ٹیکسونومی کے جسٹ نالج بیسڈ کویسچن نہیں آئیں گے، بلکہ اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ۔ نالج کے بعد انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ کے بعد اپلیکیشن ہوتی ہے، پھر سنتھسس ہوتا ہے، پھر انالیسس ہوتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ کریٹیوٹی ہوتی ہے۔ تو اب گورنمنٹ کی طرف سے یہ بورڈز کو ڈائریکشن دی گئی، پیپر سیٹرز کو، کہ اب جو پیپر بنے گا جسٹ نالج بیسڈ نہیں بنے گا، بلکہ آپ نے کچھ پورشن انڈرسٹینڈنگ بیسڈ ڈالنا ہے اور کچھ پورشن اپلیکیشن بیسڈ ڈالنا ہے۔ تو بچوں کو روٹین میں یہ ہیبٹ ڈیولپ ہو چکی تھی کہ وہ تو جسٹ جو پیپر حل کرتے تھے وہ جسٹ نالج بیسڈ ہوتا تھا، مینس کے ریممبر بیسڈ ہوتا تھا، چیزیں پڑھی اسی کو یاد کیا، وہی پیپر میں اور اس کو لکھ کے آ گئے۔ لیکن جب انڈرسٹینڈنگ بیسڈ پیپر آیا تو بچہ بھی کنفیوز ہوا، ٹیچرز بھی کنفیوز ہوئے، جس کی وجہ سے بچوں کا رزلٹ نیچے گیا۔ انڈرسٹینڈنگ لیول کے، اپلیکیشن لیول کے کویسچن آئے تو بچے کنفیوز ہوئے۔ تو لہٰذا اب آپ نے اپنے بچوں کی جب تیاری کروانی ہے تو جسٹ نالج بیسڈ چیزیں نہیں دینی، ان کو بھی وہ چیزیں اسپیسیفک جو کتاب کے اندر ہیں انہیں کو رٹا لگائیں، ایکسرسائز کو بار بار پریکٹس کریں، فل بک کمپلیٹ کریں، ہاف چیپٹر کا ٹیسٹ، فل چیپٹر کا ٹیسٹ، کوارٹر بک کا ٹیسٹ، ہاف بک کا ٹیسٹ، فل بک کا ٹیسٹ، بار بار ٹیسٹ، اور اسی ٹیسٹ میں سے پیپر اور وہ پاس۔ اب ایسا نہیں ہوگا، آپ نے یہ ساری چیزیں کروانی ہیں۔ نالج سے انڈرسٹینڈنگ، اگر کوئی چیز آؤٹ آف دا باکس، کتاب سے ہٹ کے کتاب کی طرح کی آ جائے، اگر تو بچے کو آپ نے انڈرسٹینڈنگ کروائی ہوگی، کنسیپٹ کلیئر کیا ہوگا تو بچے کو کنفیوژن نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے بچے کو وہی روایتی انداز میں کریمنگ رٹا لگوایا ہوگا تو پھر بچے کے لیے مسائل بنیں گے۔ تو لہٰذا آپ بچے کو نالج سے انڈرسٹینڈنگ کی طرف لے کے آئیں، اساتذہ کرام بھی، پیرنٹس بھی اس بات پہ فوکس کریں، اور انڈرسٹینڈنگ سے اپلیکیشن کی طرف لے کے آئیں۔ اگلے سٹیپس تو بعد میں آئیں گے، ابھی تو فی الحال جو میٹرک کا پیپر سیٹ کیا جا رہا ہے اس میں کوگنیٹو ڈومین کے 3 سٹیپس کو فالو کیا جا رہا ہے کہ کچھ کویسچن ہمارے نالج بیسڈ آ رہے ہیں، کچھ کویسچن ہمارے انڈرسٹینڈنگ بیسڈ آ رہے ہیں، کچھ کویسچن ہمارے اپلیکیشن بیسڈ آ رہے ہیں۔ تو آپ بچے کو جسٹ ریممبر ہی نہ کروائیں بلکہ اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ دیں، نہ کہ انڈرسٹینڈنگ کو بچہ بلکہ ان یاد کی گئی سمجھی ہوئی چیزوں کو اپلائی بھی کر سکے۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو آپ کے بچے کو پیپر مشکل نہیں لگے گا، آپ کا رزلٹ بھی امپروو کرے گا، اور اس سے آپ کو جو پرابلمس ہیں وہ ساری حل ہو جائیں گی۔ تھینک یو۔